السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ وکفا والسلام علی من لا نبی بعدہ. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہم نے رمضان المبارک میں یہ جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے لیجنڈز آف اسلام کا، اسی سلسلہ میں آج چوتھی شخصیت کے بارے میں مولانا صاحب ارشاد فرمائیں گے. آج ہمارے پاس یہ موضوع شخصیت موجود ہے حضرت مولانا منیر قاسم صاحب، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ کس طرح ہم ان کی زندگی سے سبق حاصل کر سکتے ہیں. جناب مولانا منیر قاسم. ٹائم کی پابندی ہے؟ کوئی نہیں. اچھا، سب سے پہلے تو آپ سے گزارش ہے کہ بوڑھے تشریف رکھے دیواروں کے ساتھ اور جوان میرے پاس محفل کی کچھ آداب ہوتے ہیں اور میری عادت ہے کہ اپنے جتنا قریب میرے سے بیٹھیں گے تو ہم آپس میں گھل مل جائیں، دور نہیں اور قریب قریب آ جائیں. سامنے پیچھے چھوڑ کے الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم
ومن أذاهم فقد أذاني ومن أذاني فقد أذى الله ومن أذى الله يوشك أن يأخذه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تھوڑی روح کو سپیکر یہ بے جان جی میں ساڑھے ساتھی تھکے بیٹھے نا یہ سپیکر بھی تھوڑا بے جان لیندہ. حاجی اسلم صاحب ہمیشہ شکوا کی کرتے تھے کہ آپ جب آتے ہیں ہمارا سپیکر خراب کرتے ہیں. میں خراب نہیں کرتا تھے بیچ روح ہی نہیں ہوندی ہمیشہ. میرے بہت ہی قابل احترام حضرات علماء کرام بزرگان محترم اور دوستاران عزیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد و ثنا خاص ہے خلاق عالم اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے جو اپنی ذات میں اور اپنی صفات میں وحدہ لا شریک ہے. اس کی صفات میں اس کی ذات میں دوسرا کوئی پارٹنر حصے دار ساجی شریک و سہیم ہرگز نہیں. اور کروڑوں درود ہوں فخر رسول مولائے کل شاہ جمل ہادی سبل رحمت بمل باغ رسالت کا گل رحمت للعالمین شفیع المذنبین امام الانبیاء خلاصہ کائنات سید بلدیاد حضرت محمد الرسول اللہ. سب محبت سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کی رحمتیں ہوں اولیاء الرحمن پر ائمہ دین پر صالحین پر. حمد و ثنا کے بعد برادر شاہ نواز صاحب کے موضوع کے انتخاب کی میں انہیں داد دیتا ہوں اور آپ کو بھی داد دیتا ہوں کہ یہ بہت اس انداز میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ان کی حیات پر بیانات ذرا کم ہی منعقد کیے جاتے ہیں. بہرحال بہت دل خوش ہوا اس عنوان کا جب انہوں نے مجھے بتایا تو اس عنوان کو بیان کرنے کے لیے تھوڑا سا میں آپ کا پہلے ذہن بناتا ہوں. میرے لیے آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے خود کو سمجھنے کی اور پھر سمجھانے کی اور پھر آپ کو سن کر کے ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس بادشاہ وفا کیونکہ صدیق اکبر کی ذات گرامی وفا ان پہ نازاں ہے سبحان اللہ. اور آپ سے پہلے ہی میں یہ درخواست کروں گا کہ تھوڑا سا اپنی محفلوں کا رنگ بدلا کریں. مثلا حضور اکرم رحمت کائنات کے اسم شریف آئے تو آپ کیا کہیں گے؟ اور صحابی رسول کا نام آئے تو کیا کہیں گے؟ اور کسی اللہ کے ولی کا نام آئے تو کیا کہیں گے؟ دونوں طرف افہام و تفہیم ہے. آپ یقین فرمائیں میں 4 دن پہلے ہمارے وہ جو بھائی ہیں نا میں انہیں اپنا بھائی سمجھتا ہوں. ادھر آؤ جا میں اپنا بھائی سمجھتا ہوں بریلوی حضرات
میں ان کی مسجد میں چلا گیا اور میں چلا جاتا ہوں، مجھے کوئی ڈر خطرہ نہیں ہوتا، پتہ نہیں مجھے کیا کہیں گے، میں چلا جاتا ہوں۔ میں چلا گیا، نماز تو میں پہلے ٹائم ہو گیا تھا، پڑھ کے گیا، تو وہاں سے ایک مولانا صاحب کے ساتھ صاحب بیٹھے تھے، مجھے ملے، مجھے کہتے جی آپ کا کیا نام ہے؟ میں کہ جی میرا نام منیر قاسم۔ کہتے جی سبحان اللہ، یعنی دیکھو افراط و تفریط، میں نے اپنا نام بتایا، کہتے جی سبحان اللہ۔ اور ہمارے علاقے میں ڈمپ بہت زیادہ، ہم سرکار دو عالم کا نام لائے تو بالکل آہستہ سے بولتے ہیں، بالکل آہستہ، لیکن گونج کے بولا کرو، محبت سے بولا کرو، پیار سے بولا کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تو آپ کو پتا ہے کہ میں علماء کرام سے تھوڑا سے ہٹ کے ذہن کا ہوں، ذوق رکھتا ہوں، ذوق والا چھوٹا سا طالب علم ہوں، اور دل چاہتا ہے کہ آپ محبت سے بیٹھیں، جتنی دیر بیٹھیں، کیونکہ پھر کچھ طبیعت کھلتی ہے۔ مولویوں کی طرح میں نے کیسٹوں سے تقریریں تو پکائی نہیں ہوتی، آپ مجھ سے بلوائیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ میرا شرح صدر فرمائے۔ تو دو تین باتیں میں نے عرض کی، آپ بھولیے گا نا، حضور کا نام آئے، جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے۔ نہیں سمجھی بات آپ؟ جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے۔ میں نے کیا کہہ دیا؟ اپنا مسلک بیان کر دیا، اس چھوٹے سے جملے میں اپنا مسلک بیان کر دیا ہوں۔ جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے، کیا مطلب؟ مطلب جب میرے آقا کی حدیث آئے ساری دنیا خاموش ہو جائے، حضور کی حدیث کے سامنے، حضور کے فرمان کے سامنے ساری دنیا خاموش ہو جائے۔ جب ان کا ذکر آئے دنیا سراپا گوش ہو جائے، اور جب ان کا نام آئے مرحبا صلی علی، جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے، اور جب ان کا نام آئے تو مرحبا صلی علی۔ میرے قابل احترام بھائیوں، تھوڑا سا آپ کا ذہن بنانے کے لیے چند تمہیدی باتیں۔ حکومت الہیہ کے قیام کے واسطے خلاق عالم اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تعالی جل شانہ کی توحید کے اعلیٰ ترین مبلغین تھے۔ سمجھی بات؟ جس طرح میں نے یہ کہا کہ انبیاء کرام اللہ سبحانہ و تعالی کی وحدانیت، اس کی توحید کے اعلیٰ ترین مبلغین تھے، اور آپ نے یس کہا ہے، میرے ساتھ میری بات کی تصدیق کی ہے، اسی طرح یاد رکھیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کو نشر کرنے والے گروہ صحابہ کرام تھے۔ سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، کملی والے نے اللہ کا میسج، اللہ کا پیغام پہنچایا۔ اس وقت کوئی میڈیا، کوئی ریڈیو، کوئی ٹیلی ویژن، کوئی پہنچانے کے ذرائع، وسائل، اسباب نہیں تھے۔ سوال یہ ہے کہ جب اس وقت کوئی میڈیا نہیں تھا، ذرائع ابلاغ نہیں تھے، تو سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ کا یہ پیغام، یہ میسج پھر یہ دنیا میں پہنچا کیسے؟ ایک سوال ہے سادہ سا، یہ کیسے پہنچا؟ جس طرح کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت گروہ صحابہ کرام کا دشمن ان پہ حملہ کرتا ہے کہ العیاذ باللہ وہ سب نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، آپ بھی کہہ رہے نعوذ باللہ، وہ اسلام سے خارج ہو گئے تھے، نعوذ باللہ وہ مرتد ہو گئے۔ یہ اسلام دنیا میں کیسے پہنچا؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ کہتے ہیں صرف 2-3 رہ گئے تھے، باقی تو سب بھی نعوذ باللہ ختم ہو گئے تھے، اسلام سے نکل گئے تھے۔
سوچئے نبی کائنات کا ہے، نبی کائنات کا ہے، شاگرد صرف 2-3 پیدا کیے. سبحان اللہ. شرم آنی چاہیے کہ اگر ایک سکول ماسٹر کے پاس 100 بچہ ہو کلاس میں، تو جب ان کے ایگزام ہو میرے بھائی، رزلٹ آئے، تو ٹیچر کو کہا جائے کہ 97 فیل ہوئے ہیں اور باقی کتنے بچے؟ 3 پاس ہوئے. اس سکول ماسٹر کو ترقی دیتی جائے گی یا جتیاں پھیریاں جان دیا؟ کچھ شرم و حیا کرنا چاہیے. اور سکول ماسٹر کے 100 میں سے 97 فیل، 3 پاس. جو خدا کا نبی ہے اور جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ اس پیغام کو ہم نے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، سارے ادیان پر غالب کرنا اسلام کو، اس نے صرف 3 بندے پیدا کیے. شرم کرو. یہ حملہ کس پہ آ رہا ہے؟ یہ صحابہ پہ نہیں، یہ تو ڈائریکٹ رحمت عالم جناب محمد رسول اللہ پہ. اور میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، نبی کریم سرکار دو جہاں رسول محتشم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو، توحید کے میسج کو صحابہ کرام نے آگے پہنچایا. تو ایک ایسا گروہ آیا، اس نے اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے کے لیے سب سے پہلے انبیاء کرام کا انکار کیا کہ نبیوں کو جھٹلاؤ. اور ایک گروہ آیا، انہوں نے کہا کہ محمد کے صحابہ نعوذ باللہ اسلام سے نکل گئے تھے. اور میں کہا کرتا ہوں، شرم نہیں آتی کہ چائے کی پتی پانی میں ڈالی جائے تو چائے کی پتی پانی کا رنگ بدل دیتی ہے، بدلتی ہے کہ نہیں؟ اور میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا رنگ نہیں بدلا، صحابہ کا میرے اللہ کے نبی نے رنگ بدل دیا ہے پیاری تعلیمات کے ساتھ. تو بزرگان گرامی قدر، حضرات صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اپنے اندر ایسے سمو لیا تھا کہ بات کو مختصر کرتے ہوئے قرآن کے چند اشارے کرتا ہوں. اللہ نے پھر ان صحابہ کرام کو تمغے دیے، انعامات سے نوازا. انہوں نے رسول اکرم کی محبت، رسول اکرم کی اطاعت، کملی والے کی اتباع اپنے اندر کیسے اپنائی؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک جگہ پہ فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور لوگوں، تم ناراض رہو یا راضی رہو، میرے محمد عربی کے صحابہ پہ میں راضی ہو گیا ہوں اور صحابہ نبی کے خدا پہ راضی ہو گئے. سبحان اللہ. میں ان پہ راضی ہو گیا ہوں اور وہ مجھ پہ راضی ہو گئے. کیا مطلب؟ بڑا عجیب جملہ کہا ہے حضرت امام الہند ابوالکلام آزاد، آپ کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، اللہ تو راضی ہو گیا جی ان پر، وہ کیسے راضی ہوئے؟ مولانا نے نقطہ بیان کیا کہ وہ راضی ایسے ہوئے کہ جب حضرت خبیب کو سولی پہ لٹکانے لگے نا، انہوں نے بامر مجبوری سولے پہ نہیں چڑھے بلکہ سولی کو چوم کے اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دی. یہ معنی ہے کہ وہ اللہ پہ راضی ہو، اللہ ان پہ راضی ہو گیا اور صحابہ اللہ پہ راضی ہو. کہیں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور کہیں فرمایا اولئک هم الصادقون، وہ سچے لوگ، اور کہیں فرمایا اولئک هم الفائزون، وہ کامیاب لوگ تھے، اور کہیں فرمایا متصدقین، کہیں فرمایا صادقین، کہیں فرمایا خاشعین، کہیں فرمایا بل متصدقین. یہ سب قرآن پاک کی آیات کے میں اشارے کر رہا ہوں، قرآن سے الفاظ لے رہا ہوں. کہیں فرمایا خاشعین اور کہیں فرمایا صابرین. اللہ نے قرآن مجید کے اندر ان صحابہ کرام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو یہ تمغے عطا فرمائے. اور جہاں قرآن مجید نے انہیں یہ بشارتیں سنائی، وہاں سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ نے اپنی پیاری زبان سے انہیں کیا فرمایا؟ فرمایا لوگوں، اللہ اللہ
فی اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کرام کے متعلق ڈرتے رہنا اللہ سے. یہ حدیث پاک ہے اور نبی پاک وما ينطق عن الهوى، اپنی مرضی سے نہیں بولتے. ان هو الا وحی یوحا، وہ تو اللہ کا میسج پا کے بولتے ہیں. فرمایا اللہ اللہ، اور لوگوں اللہ سے ڈرتے رہنا. فی اصحابی، میرے صحابہ کرام کے متعلق. لا تتخذوہم غرضا من بعدی، جب میں دنیا سے چلا جاؤں میرے جانے کے بعد انہیں نشانہ نہ بنا لینا. سبحان اللہ، انہیں نشانہ نہ بنا لینا. یہ میرے آقا صحابہ کی عظمت خود بیان فرما رہے ہیں. آگے فرمایا حدیث پاک کے الفاظ اسی طرح سنا کرو محبت کے ساتھ جس طرح قرآن پاک سنتے. فرمایا کہ فمن احبہم فبحبی احبہم، اگر کوئی ان سے محبت کرے گا تو اس کا مطلب میرے سے جو محبت کرے گا تو میری محبت کی وجہ سے تم ان سے محبت کرو. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے بغض رکھے گا گویا کہ میرے ساتھ بغض کی وجہ سے تم محمد عربی کی جماعت سے بغض رکھو. فرمایا فمن ومن آذاہم فقد اذانی، جنہیں میرے صحابہ کرام کو دکھ دیا تکلیف دی انہوں نے محمد عربی کو تکلیف دی. ومن اذانی فقد اذى اللہ، جنہوں نے مجھے دکھ دیا اس بندے نے اللہ کو دکھ دیا. ومن اذى اللہ، اور جو اللہ کے ساتھ لڑائی اللہ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، یوشک ان یاخذہ، انتظار کرے چانس ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو پکڑ لے. اللہ یعوذ باللہ، ڈرنا چاہیے میرے دوستو بزرگوں. دوسری حدیث پاک کے اندر رسول اکرم جناب محمد سب کو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا وصحابی، 2 دفعہ فرمایا لا تسبوا وصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دینا. کیوں؟ فوالذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے. میں یہ کہتا ہوں لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، احد پہاڑ کے مقابلہ میں تم اللہ کی راہ میں سونا خرچ کر لو. میرا صحابی ایک مد جنہوں آپ پنجابی جو مٹھ کہہ دیا، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، کملی والے فرماتے ہیں میرے صحابی کی ایک مشت کے آدھا برابر بھی تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کیا ہوا نہیں پہنچ سکتا. لا تسبوا وصحابی، گپے نہیں مار رہا، بخاری شریف سے پڑھ رہا ہوں اور مطالعہ کر کے آ رہا ہوں. ایویں نہیں حوالے دیتا مولویوں کی طرح، نہیں، کتاب نکال کے پہلے حوالہ نکال کر. لا تسبوا وصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دینا. تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ کے مقابلہ میں سونا خرچ کرے اور میرا صحابی ایک مد اللہ کی راہ میں جو خرچ کرے، اس کے آدھا حصے کے مقابلہ میں تمہارا احد پہاڑ جتنا سونا نہیں پہنچتا. کیوں؟ ایک بندہ کہتا ہے میں خدا نو ویکھیا، میں تو لاکھ باری ویکھ تو صحابی نہیں بن سکتا. سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جو ایمان کی حالت میں سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ کے چہرے کی زیارت کر لے اور پھر موت اسی ایمان پہ آئے، صحابی. معافی چاہتا ہوں، ایک جملہ ذرا نازک ہے. صحابہ اعمال کے ترازو میں نہیں تولے جائیں گے، وہ نسبت کے ترازو میں جو تولے جائیں گے. یہ کون ہے؟ اولئک اصحاب محمد، یہ محمد کی جماعت ہے. اور ایک جملہ اور کہتا ہوں، یاد رکھو. ہمیں لوگ کہتے ہیں، آپ ابو بکر کا نام لیتے ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ، ان کا نام لیتے ہیں. آپ حسن حسین کا نام کیوں نہیں لیتے؟ میں کہا کرتا ہوں ہم جیسا نام کون لیتا ہے؟ اور میرے دوستو، حسن حسین بھی جہاں نواسے ہیں وہ بھی صحابی میں شامل ہے. نہیں سمجھی بات؟ وہ بھی صحابہ میں شامل ہے، اس لیے ان کا بھی بہت بڑا مقام ہے، درجات ہے.
نواسا ہونے کے اپنے درجات ہیں، صحابی رسول کا ٹکٹ ملنے کا اپنا درجہ ہے۔ میرے قابل احترام بھائی، تو صحابہ بعض میں سے اللہ نے انہیں فضیلتیں عطا فرمائی۔ یہ چھوٹی سی تمہید کے بعد آپ کا ذہن بنانے کے لیے اب میں آتا ہوں اصل اپنی اس بات کی طرف۔ بعض پر اللہ نے جس طرح انبیاء کو فضیلتیں دی ہیں، صحابہ کرام میں سے بھی بعض کو بعض پر اللہ نے شانیں دی ہیں، ڈفرنٹ مقامات عطا فرمائے۔ مثلا ہر چیز کے اندر اللہ نے فرق مراتب تو رکھا ہے۔ دنیا کے سارے معبد خانوں میں سے کعبے کی شان، میرے کب تھک گئے ہو تسی، میں تے ہلے پلیٹ فارم چوں نکل رہے ہیں، تہاڈا میں ذہن بنا رہے ہیں، نالے توں میں تک رہے ہیں بھی تہاڈا ذہن ہے کچھ سننے پر، تے امید ہے کہ میرے پرکھو گے نہیں تسی۔ ٹھیک ہے، میں پاس شدہ مولوی ہاں، میں ٹیسٹ کیتا ہے مولوی، الحمدللہ مجھے بڑے بڑے لوگوں نے ٹیسٹ کیا ہے۔ حضرت محمود رحمت اللہ علیہ، ان کہہ دو حضرت مولانا محمود، کہہ دو رحمت اللہ علیہ، اوے اچھی تے بولو۔ حضرت علامہ حضرت شیخ القرآن مولانا محمد حسین رحمت اللہ علیہ، حتیٰ کہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ، سب لوگوں کی میرے لیے دعائیں۔ بس یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش آئی ہے، اب جبڑے میں میٹل ہے، اس طرح میں بول تو نہیں سکتا۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اس نکلی کو اللہ اصلی بنا دے، اس لوہے کو اللہ اصلی بنا دے۔ اس طرح تو میں بات نہیں کر سکتا، میرے دل میں آپ کی بہت اللہ نے محبت رکھی، میرا دل چاہتا اسی طرح آپ کو سناؤں، لیکن تھوڑی سی مجبوری ہے۔ بہرحال جس طرح کی ٹوٹی پھوٹی باتیں ہیں آپ قبول فرمائیں اور دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے۔ میرے قابل احترام بھائیوں، دنیا کے معبد خانوں میں سے خانہ کعبہ کی شان اونچی، پہاڑوں میں سے کوتور افضل، دنیا کے چشموں میں سے زمزم کا چشمہ افضل۔ بولتے جاؤ، دنیا کے چشموں میں سے زمزم کا چشمہ افضل، کتابوں میں سے سارے انبیاء میں سے، ٹھیک ہے ماشاءاللہ، اب آپ کو عادت پڑ گئی۔ اب کہ جو مولوی ہونا نا، انہیں شروع تو لے کے تو سبق سنائی جانا، کسی نے تھوڑا تکلیف نہیں دینی، بس تو اسے چپ کر سن گئی جانا، لیکن میں ادھی خود تقریر کرنا، ادھی کرانا ہونا، کیونکہ کچھ یاد بھی رہے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ۔ اچھا جی، انبیاء میں سے اس مسجد والوں کو یہ عقیدہ ہے کہ سارے انبیاء میں سے سرکار دو جہاں محمد عربی کی شان اونچی ہے۔ ہاتھ تو کھڑے کرو، ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ ہاں، اور کوئی بندہ الزام نہ لگائے اے نبی پاک نو نعوذ باللہ بڑے پائی ورگا من دے۔ اچھا یہ بڑے پائی ورگا مننا ہوتا، اے سمندرو اورا مینو بھائی کو نہیں لگا، میں سمندرو پار دا سلام مارنی سی مکے تے مدینے۔ کچھ خدا کا خوف کر، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ اور میرے پاک محمد عربی تو وہ ہے، میں کہا کرتا ہوں، گلستان میں جا کر میں نے ہر ایک گل کو دیکھا، سونیا نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے، نکل جائے دم تیرے قدموں سے، قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو۔ انبیاء میں سے سرکار دو عالم افضل، چشموں میں سے زمزم کا چشمہ افضل، کتابوں میں سے قرآن مجید افضل، اچھا نبیوں میں سے محمد عربی افضل، کتابوں میں سے قرآن مجید، نبیوں کی امتوں میں سے محمد عربی کی امت، ٹھیک ہے بولتے جاؤ، نبی کی امت، نبی کی امت میں سے صلح حدیبیہ والے 1400 صحابہ افضل، 1400 صحابہ میں سے بدری 313 میں سے عشرہ مبشرہ 10 صحابہ کرام افضل، عشرہ مبشرہ میں سے خلفائے راشدین 4، چاروں میں سے میرے صدیق کا جواب ہے۔ کوئی سمجھ آئی بات کرے؟ ہوں میں تھوڑا پلیٹ فارم پہ آ رہا تو تسی میرا تھوڑا جا ساتھ دیں دے رہا، اللہ کرے صدیق تیرے میرے دل کے اندر بیٹھ جاؤ، آمین تو کہو۔ اللہ اکبر، نام ہی کیسا اللہ نے عجیب دیا ہے، کیا نام ہے؟
اس سے پہلا کیا نام ہے؟ بچوں کو سمجھانے کے لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جناب کا اصلی نام عبداللہ ہے. کیا نام ہے؟ عبداللہ ہے. چھوٹے ہوتے نام رکھا تھا عبد الکعبہ. جب چھوٹے تھے باپ نے نام رکھا تھا عبد الکعبہ. جب سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ کی خدمت میں پہنچے، فرمایا ابو بکر تیرا نام محمد رکھتا ہے عبداللہ. کیا نام رکھا؟ عبداللہ. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ. ابو قحافہ باپ، امی ام الخیر کنیت سلمہ امی کا نام. جناب ابو بکر کی کنیت ہے ابو بکر. کنیت کیا ہے؟ ابو بکر. نام کیا ہے؟ عبداللہ. لقب ہے دو، صدیق اور عتیق. صدیق سچوں کا بادشاہ، اور یہ لقب کہاں سے ملا؟ رسول رحمت سے ملا. رسول رحمت نے دیا. رسول رحمت کو کس نے بتایا؟ دے دے لقب. وما ينطق عن الهوى، دے دے لقب میرے پیارے صدیق کو، دے دے لقب. اور صدیق یہ کس کا نام ہے؟ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم. قاری صاحب انہو کانا صدیقا نبیّا. ابراہیم کا بھی لقب اللہ نے صدیق رکھا. صدیق نبیوں کے بعد دوسرا نمبر ہے. میں آیت پڑھتا ہوں. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، جو کوئی اللہ کا کہا مانے، اللہ کے رسول کا کہا مانے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ یہ ان لوگوں کے ساتھ اس کو کر دے گا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. ذرا ترتیب دیکھو قرآن کی. مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. چار قسم کے لوگوں کا ذکر ہے. نبیوں کا، نبیوں کے بعد کس کا رتبہ ہے؟ صدیق، شہید، صالح. سبحان اللہ. صدیق رسول اکرم نے فرمایا صدیق. آگے چل کے بتاتا ہوں کیسے ملا لقب صدیق. ایک لقب ہے عتیق. میرے قابل احترام بھائیو، بادشاہ وفا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ خوش نصیب انسان ہے. اس اللہ کی زمین پر سب سے پہلے جب رسول رحمت نے فرمایا کہ آنا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، تو میرے پاک محمد عربی کی زبان سے یہ جملہ نکلنے پر دنیا میں پہلا بندہ ہے صدیق اکبر. اس نے کہا اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو میں سب سے پہلے آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سب سے پہلا مردوں میں سے کون ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ. ایسا عجیب و غریب عنوان ہے میرے دوستو، یہ بیان ایک محفل میں نہیں ہو سکتا، جس کے بارے میں خود رسول اکرم جناب محمد الرسول اللہ نے اپنی پیاری زبان سے بڑے بڑے موتی بکھیرے. اور صدیق اکبر وہ واحد صحابی رسول ہے کہ جو پہلا مسلمان ہے، پہلا بندہ ہے جس نے اطاعت رسول کا حلقہ اپنے گلے میں ڈالا. سبحان اللہ، کتنی بڑی خوش نصیبی. اب ذرا قرآن مجید کا مطالعہ فرمائیں کہ قرآن پاک جو سب سے پہلا نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے اسے کن الفاظ سے اللہ یاد کرتے ہیں؟ اللہ فرماتے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. فرمایا سب سے پہلے سبقت کرنے والے مہاجرین میں سے، انصار میں سے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور اس کے بعد جو ان لوگوں کے پیچھے چلے. اللہ فرماتے ہیں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ جنہوں نے پہلے محمد عربی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا
سب سے پہلے محمد کی حلقہ انہوں نے گلے میں ڈال دیا اطاعت کا. اللہ تعالیٰ نے سند دے دی قرآن پاک کے اندر. وہ لوگوں یاد رکھو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان پہ راضی ہو گیا ہوں، وہ مجھ پہ راضی ہو گئے. اللہ فرماتے ہیں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. او لوگو یہ کوئی گپ میں نہیں مار رہا، یہ اللہ کا قرآن ہے. اللہ کہتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان پہ راضی ہو گیا ہوں، وہ اللہ پہ راضی ہو گئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا چیز تیار کی ان کے لیے؟ اللہ فرماتے ہیں وَأَعَدَّ لَهُمْ جنات، ان کے لیے اللہ نے باغات تیار کر کے رکھے ہیں، جنتیں تیار کر کے رکھی ہیں. کیسی جنتیں؟ تجری تحتها الانہار، نہروں سے خوبصورت پار کر اس میں نہریں اپنے آنکھوں کو حسن اور سکون دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ منظر ان کے لیے تیار کر کے. اللہ میاں کوئی 1 دن رہیں گے، 4 دن رہیں گے، 5 مہینے رہیں گے، 1 سال رہیں گے. اللہ فرماتے نانا فرمایا کہ خالدین فیہا ابدا، خالدین فیہا ابدا، اس جنت میں ہمیشہ 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 وہ محمد کے یار رہیں گے. اللہ میاں کیوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے؟ اللہ فرماتے ذالک الفوز العظیم، وہ لوگ ان کے واسطے میں نے بہت بڑی کامیابی تیار کر کے رکھی. اللہ کہتا خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اچھا بھی وہ جنت تو آنے والی ہے بعد کے اندر. بابا جی ایک ایتھو دی جنت بھی گل کر جائیے، کیوں میرے بھائی؟ ایتھو دی جنت بھی، میں شیعہ دی کتاباں دا مطالعہ کیتا ہے، خدا کی قسم شیعہ بھی کہندا ہے جیڑا محمد عربی دی قبر دی جگہ ہے، محمد دا روضہ ہے، جنت دا ٹکڑا ہے. ہائے ہائے، میرے حضور نے فرمایا لوگوں ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے ممبر سے لے کے میرے گھر سے یہ جو چھوٹا سا ٹکڑا ہے، یہ زمین کا ٹکڑا نہیں، یہ جنت کا ٹکڑا ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے. اچھا بھائی مان گئے نا یہ جنت کا ٹکڑا ہے، جہاں میرے سرکار طیبہ جناب محمد الرسول اللہ لیٹے ہوئے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے کہ نہیں ہے؟ جزاک اللہ. اب ذرا بیمار کربلا زین العابدین سے کسی نے پوچھا کہ زین العابدین یہ شیخین کا مرتبہ تو بتا، فاروق اعظم کا کیا رتبہ ہے اور صدیق اکبر کا کیا رتبہ ہے؟ حضرت زین العابدین نے کہا وہ ساتھے میرے سے کیا پوچھتے ہو، جہاں روزے کا دروازہ کھول اندر دونوں کی شان اپنی نظروں سے دیکھ لے. میرے سے کیا پوچھتا ہے؟ اگر ہے یہ جنت کا ٹکڑا، اب قرآن پاک کہتا ہے کافر اور منافق کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اللہ کہتا ہے کافر اور منافق کا ٹھکانہ مأواہ جہنم. قاری صاحب بیٹھے، علماء کرام بیٹھے، مأواہ جہنم وساعت مسیرہ. اور لوگوں کافر اور منافق کا ٹھکانہ جہنم ہے. اچھا مینوں یہ دس، وہ صدیق و فاروق تے ہن بھی روزے جنت وچ لیٹے ہوئے نے؟ یقین نہیں، جا کے چابی لا، تالا کھول، جے کھول سکنا ہے تے جے اوتھے نہ ہون تے آ کے میرے نال مناظرہ کر لے. اوتھے کوئی نہیں، جا کے تکلا. تے ابو بکر ہے کون میرے حضور دے بعد؟ انہوں کہندے نے خلیفہ بلا، ہاں سب خلیفہ بلا فصل. ایدا کی ترجمہ ہے؟ خلیفہ بلا فصل کنوں کہندے نے؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ بلا فصل کا مطلب یہ ہے کہ دو شخصیتوں میں درمیان میں کوئی واسطہ نہ ہو. یہ قبر ہے امام الانبیاء کی اور یہ قبر ہے صدیق اکبر کی، درمیان میں کوئی راستہ دکھا دے، درمیان میں کوئی راستہ دکھا دے کہ میں نہ اپنی جماعت میں چھڑ کے تیرے وال آ جاؤں گا. یہاں کو کی بنا ہے میں تیرے کو آ جاؤں گا. درمیان میں کوئی واسطہ دکھا. رسول رحمت سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ کہ یہ جو کندہ شریف ہے، کندہ شریف یہاں سے میرے صدیق اکبر کا سر ہے، اتنا ذرا ہٹ کے ہے، اور اتنا ہی صدیق اکبر کے کندھے پر فاروق اعظم کا سر شروع ہوتا ہے.
اتنا اتنا یہ قبر ہے سرکار دو جہاں کی 7 صدیق اکبر تے جے انہوں جنت دا ٹکڑا کہنا ہے تے دوزخی کدی جنت میں بھی رہتے کوئی شرم و حیا کرنی چاہیے. میرے دوست بزرگوں دل نہیں کرتا میں آپ کو حوالے دوں لیکن یہ کتاب آپ کو نظر آ رہی ہے پردہ اٹھتا ہے. اے میں جا کے نا ایمان بگاڑا ایمان بگاڑے کے اندر میں خود جا کے نہیں کتاب خرید کے لے دی. سمجھ گیا ایمان بگاڑا یہ میں ان کے ایمان بگاڑے کے اندر جا کے یہ میں کتاب خریدی. نعوذ باللہ ایک بات کہنے لگا ہوں جب آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے نہیں ہم صحابہ کو کوئی بری بات نہیں کہتے. اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ حضرت خالد حضرت تو میں کہہ رہا ہوں خالد ابن ولید زانی تھا. العیاذ باللہ اس زبان پہ لاکھوں لعنتیں جو صحابی رسول کو ایسے جملے کہے جسے رسول اکرم نے فرمایا ہو کہ خالد تو اللہ کی تلوار خالد کی تلوار نے باطل کا جگر کاٹ کے رکھ دیا اللہ کی قسم. اس کتاب کے اندر یہ جملہ اگر نہ ہو اور تلاش کرنے کی ضرورت نہیں. یہ جو فرست ہوتی ہے یہ فرست ہوتی ہے مضامین کے اندر اس فرست کے اندر یہ گندی زبان استعمال کی. یہ ایمان بگاڑے کے اندر سے میں جا کے خرید کے لایا اور کہیں کتابیں نہ ملیں تو میرے پاس آپ کو ہر کتاب مل جائے گی الحمدللہ کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو خمینی نے لکھا ہے زندیق. وہ کہتے ہیں کہ میں شیعہ سنی کا قائل نہیں. وہ کتاب میں ساتھ نہیں لایا اس کا نام ہے کشف اسرار لیکن میرے پاس وہ ہے. تو میرے قابل احترام بھائیوں میرے بہت ہی پیاروں یہ میں فرقہ وارہ آواز نہیں کر رہا میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. اور جنہیں محمد عربی نے سینے کے ساتھ لگا لیا تم ان کو گالی دیتے ہو. علی کے امام کو گالی دیتے ہو. صدیق کون ہے صدیق کون ہے علی کا امام نہیں ہے. جزاکم اللہ میرے بھائی سمجھ کے صدیق اکبر علی کے امام نہیں ہے. صدیق اکبر امام. میرے قابل احترام بھائیوں ان کا سب سے بڑا سوال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ ہے کہ ابو بکر نے رضی اللہ عنہ آپ بھول جاتے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا کا ایک باغ تھا جس کا نام تھا باغ فدق وہ چھین کر ظلم کیا. توجہ ہے وہ چھین کر ظلم کیا اور وہ ظالم ٹھہرے علیہ باللہ. آخر وہ نبی پاک کی وراثت تھی تو حضرت فاطمہ الزہرا کو نہیں ملی. پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر وہ نبی پاک کی وراثت تھی تو کہتے ہیں جی حضرت فاطمہ حضرت عباس حضرت علی تینوں مطالبے کے لیے گئے تھے. چند جملے کہتے ہو بس آپ ذرا تھوڑا سا ہوشیار ہو کے ذہن میری طرف لگاؤ. وہ گئے تھے مطالبہ کرنے کے لیے. میں مانتا ہوں یار گئے تھے مطالبہ کرنے کے لیے. کون کون بقول ان کے حضرت عباس حضرت فاطمہ حضرت علی گئے تھے مطالبہ کرنے کے لیے کہ بعد فدق دیا جائے حضرت فاطمہ الزہرا کا. میں مانتا ہوں. پہلے مجھے یہ تو بتاؤ وہ خلیفہ مان کے گئے تھے یا بن مانگنے؟ آدھا منٹ میں خاموش ہوتا تم سوچو. خلیفہ مان کے گئے تھے یا بن مانے؟ او نہ مان لیا تو تینوں بھیڑ پہنتی. پہلے خلیفہ مان دے جے کہ میں خلیفہ نہیں مانا اتنے لین کی گئے سر. فیصلہ تو خلافت نے کرنا تھا نا اس لیے گئے تھے کہ فیصلہ خلافت نے کرنا تھا. تو جب مطالبہ کیا تو حضرت صدیق اکبر نے کیا فرمایا؟ فرمایا فاطمہ الزہرا آپ کے ابو جی کی ایک حدیث سن لے. آپ کے ابو جی کی ایک حدیث ہے کہ ہم جو معاشر الانبیاء ہیں ہم دنیا کے مال کے وارث نہیں بنائے جاتے نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا ہے ہم نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں. اللہ میرے دوستوں بزرگوں
اگر یہ باغ فتح میرے نبی کی وراثت تھا تو پہلے تو پھر عباس چچے کا بھی حق بنتا تھا نا؟ کیا خیال ہے؟ چچے کا بھی حق بنتا تھا، نبی کی بیویوں کا بھی حق بنتا تھا کہ نہیں؟ بولو نا، بیویوں کا بھی حق بنتا تھا، اور نبی پاک کی دوسری بیٹیوں کا بھی حق بنتا تھا کہ نہیں؟ تو یہ اکیلی فاطمہ الزہرا کے بارے میں کیسے کہتے اس کا؟ اچھا پھر یہ بتاؤ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی پاک کی بیوی تھی، آدھا کچھ حصہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ملنا چاہیے تھا، وراثت کا اگر ہوتی تو نبی پاک کی حضرت عائشہ کو ملتی۔ اور دوسری بات یہ ہے، جب فاروق اعظم آئے، عثمان غنی آئے، حضرت علی آئے، انہوں نے یہ حق دلوایا تھا کسی کو؟ یہ سارے زٹلیات ہیں، خرافات ہیں، الزام ہیں، اور کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت نصیب فرمائے۔ میرے قابل احترام بھائیوں، صدیق اکبر وہ ذات گرامی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا مشن بنا رکھا تھا محمد عربی کی محبت، رسول اللہ کی اطاعت۔ گویا کہ محبت رسول میں صدیق اس طرح محو ہو گئے تھے، گم ہو گئے تھے۔ لمبی بات ہے، میں شارٹ کٹ کرتا ہوں، آپ تھک نہ جائیں۔ کوئی تھکے بیٹھے ہو نا؟ اچھا ماشاءاللہ۔ بھئی روزے کے ساتھ ہو سکتا ہے آپ بیٹھے بیٹھے ایسے ہی تھک جائیں، پر تھوڑا زور تھوڑا لگ رہا ہے۔ تو انہوں اتنی تھوڑی سی بات کہتا ہوں، سرکار کا نام آئے تو محبت سے کہا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑی دیر کے بعد اس میں آپ تھک جاتے ہیں۔ صحابی کا نام آئے تو کہتا ہوں کہو رضی اللہ تعالی، تو آپ پھر تھوڑے تھک جاتے ہیں۔ صحابہ کرام پہ حملہ کرنا بالکل ایسی مثال ہے، وہ کہتے ہیں خرگوش جو ہے نا، خرگوش رابٹ، خرگوش نے شیر کو کہا شیر صاحب یہ دیکھ یہ کنواں ہے، اس کنویں میں پانی ہے، اس پانی میں ایک شیر رہتا ہے، اس سے کسی وقت تجھ کو خطرہ ہو سکتا ہے، اس کو ابھی اس کا انتظام کر۔ شیر نے پانی میں دیکھا نا تو اپنا عکس آیا نا پانی کے اندر، جب اپنا عکس آیا تو اس نے حملہ کر دیا۔ نہیں سمجھے بات؟ اپنا عکس سامنے آیا، اس نے حملہ کر دیا۔ اسی طرح انہوں شیشے وچ اپنا منہ نظر آتا ہے، انہوں شیشے وچ اپنا منہ نظر آتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں سبحان اللہ، جب اس ٹولے کو میں دیکھتا ہوں میں کہنا یا اللہ اگر یہ ٹولہ قیامت والے دن حضرت علی کو مل گیا تو حضرت علی نے پھر رنگ ہی لگیا ہوئے گا۔ کیوں؟ ہاتھ وچ دوڑے تے بھنگا تے ڈنڈے تے پیراں وچ وہ جڑی مجرمانوں پائے جاندے نے بیڑیاں تے گھنگرو تے بھنگ والا ٹولا۔ اللہ جی اے لشکر حضرت علی نو مل گیا تو رنگ لگ جائے گا حضرت علی رضی اللہ تعالی، پر نہیں، یہ گندا ٹولا حضرت علی کے پاس قریب بھی نہیں پھٹکے گا انشاءاللہ۔ یاد رکھو میرے دوستو، کبوتر باز کے یار کبوتر باز ہوتے ہیں، بٹیر باز کے یار بٹیر باز ہوتے ہیں، بدماشوں کے یار بدماش ہوتے ہیں، اور بدماشوں کے یار بدماش ہوتے ہیں، تماش بینوں کے یار تماش بین ہوا کرتے ہیں، ککڑ لڑانے والے کے یار ککڑ لڑانے والے ہوتے ہیں، شرابیوں کے یار شرابی ہوتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں جس طرح محمد پاک تھا محمد کے یار بھی پاک تھے۔ اور جہاں تک صدیق اکبر کی بات ہے، رسول اللہ کے اصحاب میں سب کامل مکمل ہیں، رسول اللہ کے اصحاب میں سب کامل مکمل ہیں، مگر افضل تو بعد الانبیاء صدیق اکبر ہیں۔ بس جب میں کہوں نا صدیق اکبر آپ بھی میرے ساتھ بول لینا۔ رسول اللہ کی اصحاب سب کامل مکمل ہیں، مگر بعد الانبیاء مگر افضل تو بعد انبیاء صدیق اکبر ہے، انہی سے غار ہے اور ثانی اثنین ہے صفت ان کی، انہی سے غار ہے اور ثانی
صفت ان کی نہیں ثانی کوئی جس کا وہی صدیق یار اچھی تے بولو توانو کسے عادت ہی نہیں پائی توانو عادتیں پائی گی سمن بکمن چپ کر کے رہنا بولنا ہی نہ بار کوئی عدالت لگی ہو کیس ہو جائے گا جے بول پاؤ خدا کی قسم بولو ہمیشہ کیس ساڑھے تے ہوئے نے گاڑیاں مینو پہ دیا نے ماما بہنا دی گاڑیاں کا دیا نیشیے مینو کر دینے تے دوسرے میرے بھائی جڑے بھائی نے نا کدی کدی وہ بھی مینو گال کٹ کے ذرا مزہ چکھ لیندے انہوں نے میں اپنا بھائی کیا ہے انہوں نے میں اپنا بھائی کیا شیعہ قادیاں نے میں اپنا بھائی نہیں کیا اے میرے دوستوں بھائیاں نو انہوں نے میں اپنا بھائی کیا وہ میرے بھائی نے میرے پاس آئے اللہ کی قسم میں تو اب بھی تیار ہوں میں ان کی دال کی دعوت کروں دوں گا اور وہ میری حلوے کی دعوت کر دیں میرے وہ بھائی ہیں میں ان سے پیار کرتا ہوں انہی سے غار ہیں اور ثانی اسنین ہے صفت ان کی نہیں ثانی کوئی جن کا ہوا صدیق اکبر ہے وہ ثانی ایسے لا ثانی اور نہیں ان کا کوئی ثانی سبحان اللہ وہ ثانی ایسے لا ثانی نہیں ان کا کوئی ثانی وہی تو یار غار مصطفیٰ صدیق اکبر ہیں پھر ڈھلے ہو گئے ہو وہی تو یار غار مصطفیٰ صدیق اکبر ہیں نہیں ہے اول و ثانی میں کوئی فاصلہ ممکن خلیفہ اولی بے فاصلہ صدیق ذرا تھوڑا اور چیز خلیفہ اولی بے فاصلہ صدیق اکبر ہیں صداقت اور محبت کیا ہے یہ کوئی صدیق سے پوچھے 1 لاکھ پاؤنڈ دا ایک شعر ہے تو اڑے کو میں نہیں منگتا کہ بہت ہے جے تے مسیح نو دیو نو وڈی کرو اس کو بڑا کرنا چاہیے کہ نہیں ٹھیک ہے تیار ہو بھائی اس کو بڑا میں دعا کرتا ہوں اس کو بڑا کر دے اللہ تعالی اور آپ کے دلوں کو بھی اللہ بڑا کر دے صداقت اور محبت کیا ہے یہ کوئی صدیق سے پوچھے جو یار غار ہیں وہ غم سے گھبرایا نہیں کرتے میرے دوستوں بزرگوں ہجرت کی رات علی نے دیکھا سوراخوں سے میرے محبوب وہ کوئی آگ ہے باہر فرمایا کون اگر جی کافر ہوا گئے فرمایا علی گھبرانے کی ضرورت نہیں یہ تو آبا ہے میرا خدا علم کے لحاظ سے پہلے ہی میرے پاس ہے میری مدد کرے گا میرے پیارے علی اس بسترے پہ تو سو جا میں چلتا ہوں اپنے گھر سے نکلے رات کے وقت میرے دوستو دشمنوں نے گھیرا کیا ہوا ہے گھر کا گھیرا کیا ہوا ہے حضور اکرم نکلے بسترے پر کس کو سلایا جناب علی رضی اللہ تعالی گھر سے نکلے کسی دشمن کے گھر میں گئے ہوں گے نا سمجھ گئے آپ کے نہیں گھر سے نکلے سیدھے کہاں گئے صدیق اکبر کے دروازے پہ پہنچے دروازہ کھٹکایا کون میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کہتے یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ اہلا و سہلا مرحبا یا رسول اللہ فرمایا چلیں صدیق اکبر ساتھ چل پڑے سبحان اللہ ہائے راستے میں چل پڑے یا رسول اللہ یہ جو پتھر ہیں آپ کے پاؤں کو زخمی کر رہے ہیں میرے سے برداشت نہیں ہو رہا تو پھر کیا کروں اللہ کہتا صدیق پنجابی بچ کہنا صدیق ذرا نیواں ہو جا ذرا نیواں ہو جا میرے صدیق تینوں میں اچا کراں نیواں ہو جا میرے صدیق تینوں میں اچا کراں جدو اچا ہو جائیں تے پھر دل سچا کراں اللہ دی قسم صدیق نیواں ہو گیا نبوت موڈیاں تے آ گئی
صدیق نیواں ہو گیا. وہ تسا سنیا نے پنجابی اوے متھرے نو پھل بہتا لگدا صدیق نیواں ہو گیا. اوے متھرے نو پھل بہتا لگدا اے گل ہر کوئی جانے تے اچے رخ سرو دے ایویں بن پھل رہن نمانے. میرے صدیق نیواں ہو جا تین اچا کراں. صدیق جھک گیا نیواں ہو گیا. سرکار موڈیاں تے نبوت آ گئی. اللہ اکبر. ہائے اس سے بڑھ کے صدیق کی تجھے عظمت کیا سناؤں میرے دوستوں. سارا واقعہ چھوڑتا ہوں, سارا قصہ چھوڑتا ہوں. غار میں پہنچے, غار کے دروازے پہ پہنچے. فرمایا میرے آقا یہاں آپ ٹھہر جائیں. آپ آج پہلے میں داخل ہوں گا, آج پہلے میں داخل ہوں گا, لیکن مزار میں محمد عربی پہلے. ٹھیک ہے, روزے میں محمد عربی, صدیق بعد میں, غار وچ صدیق پہلے. میرے آقا آپ کھڑے ہوں. کیوں میں پہلے کیوں جاتا ہوں؟ میں پہلے اس لیے جاتا ہوں میرے محبوب کوئی موذی جانور میرے محبوب کو کوئی ڈنگ نہ مار لے, میں غار کو صاف کر لوں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر جاتے ہیں, غار کو صاف کر لیتے ہیں, ساری غار کو صاف کرتے ہیں. ایک سوراخ رہ گیا, ایک سوراخ رہ گیا. میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں, توجہ کر لینا, اسے نوٹ کر لینا. وہ جو سوراخ رہ گیا, صدیق اکبر نے اپنی چادر یا کرتے کے ٹکڑے کر کے اس غار کے اس سوراخ کو بند کیا. کیوں کوئی موذی جانور نہ میرے حضور کو ڈنگ مار لے. میں کہا کرتا ہوں خدا کی قسم ساری کائنات کے خزانے ایک طرف کر دے, جیڑا کپڑے دا ٹکڑا میرے صدیق نے اس سوراخ نو بند کرن واسطے وہ استعمال کیتا, اس ٹکڑے میں تیرے اتے سارے ایران دیاں دولتاں قربان کر دیواں. سارے تیرے ایران کی دولتیں میں قربان کر دوں میرے صدیق کے اس کپڑے کی دھجی پر جو میرے آقا کو بچانے کے لیے سوراخ میں ڈالی میرے صدیق نے. سبحان اللہ. جتنی اب تیری دولتیں ہیں, آئل کے کنویں ہیں, سارے پٹرول کے کنویں میں صدیق کے اس چھوٹی جی ٹکڑے دھجی پر قربان کر. جب غار کو صاف کر لیا, صدیق کہتے میرے حضور اب آپ تشریف لے آئیں, اب تشریف لے آئیں. سمجھایا کیا جا رہا ہے؟ او لوگو دل دی غار وچ جدوں تک دل دی غار وچ جدوں تک پہلے صدیق نہیں آئے گا محمد نہیں آئے گا. اب کچھ سمجھ آئے ہو یا اگلی بھی گئی؟ دل کی غار میں جب صدیق نہیں آئے گا تو پھر محمد بھی نہیں آئے گا. خدا کی قسم ہے اگر خدا تک پہنچنا ہو نبی کی جوتی میں آ. ڈائریکٹ نہیں تو جا سکتا, نبی کی تعلیمات لے کے جائے گا, حضور کی طاعت سے جائے گا. اگر نبی تک پہنچنا ہو صحابہ کی جوتی میں آ. جس حدیث کا راوی درمیان میں صحابی نہیں, میں اس حدیث کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. سمجھے بات کہ نہیں؟ ہائے, حدیث میں راوی صحابی نہیں, میں اسی حدیث کو نہیں مانتا, اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا. دل کی غار میں پہلے صدیق آئے گا تو پھر نبی آئے گا. جب غار صاف ہوگی میرے آقا آپ تشریف لے آئے. بس کچھ اشارے کرتا ہوں, تفصیلات بھی نہیں جا سکتا. غار کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے. میرے آقا آؤ آپ آرام فرمائیں. قربان جب اس زمین پر جو میرے آقا کے آرام کرنے کے لیے میرے محمد عربی کو زمین ملی. میرے دوستوں کون سی زمین ملی سرکار دو عالم کے چہرے مبارک کو, حضور کے وجود کو؟ میرا بھائی سمجھئے, صدیق اکبر کی گود ملی. صدیق کی گود کے اندر رحمت کائنات کا سر مبارک ہے. اللہ اکبر. یہاں مجھے اس سے کہتے ہیں خلیفہ بلا فصل. یہاں بھی ترجمہ سمجھایا جا رہا ہے, کوئی بچ واسطہ نہیں. میرے حضور کی گود کے اندر یعنی صدیق اکبر کی گود میں میرے سرکار دو عالم حضور تشریف فرمائے.
میرے دوستوں بزرگوں، کتنا رتبہ جسے سیدنا صدیق اکبر نے حاصل کیا، کہو رضی اللہ تعالی۔ کسی چیز نے رحمت کائنات کو ڈنگ مارا، میرے رحمت للعالمین کی زبان آنکھوں سے ایک آنسو نکلتا ہے، اور قربان جاؤں وہ آنسو کو زمین کون سی ملتی ہے؟ صدیق کے چہرے پہ محمد عربی کا آنسو گرا۔ محمد عربی کی آنسو کو اللہ نے زمین پہ نہیں جانے دیا، صدیق کے چہرے پہ آنسو گرتا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا ابو بکر مجھے کسی چیز نے ڈنگ مار لیا ہے، ڈنگ مار لیا ہے۔ سبحان اللہ، سول سرجن تو پاس ہی تھا، وہی لعاب لگائی۔ فرمایا آپ بتاؤ، کہتے ہیں سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر کو ڈنگ مارا، سرکار دو عالم کا سول سرجن پاس ہی بیٹھا تھا، لگائی نا لعاب، صدیق کی درد وہی ختم ہو گئی۔ ایک دفعہ حضرت علی کی آنکھوں پہ لگائی تھی، محمد عربی نے حضرت علی کی آنکھوں پہ لگائی تھی لعاب، یہ بیلی پتا کی کہتا دیکھا پھر صدیق کی ایڑیوں پہ لگائی نا اور علی کی آنکھوں پہ لگائی، آنکھ کا درجہ زیادہ ہے نا۔ واہ جی واہ، میں کہتے ہیں اور کچھ نہیں سمجھے، صدیق کی ایڑی پہ لب لگائی، علی کی آنکھ پہ لگائی، تو تجھے سمجھ نہیں آیا کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے علی کی آنکھ پہ لگائی، صدیق کی ایڑی پہ لب لگائی حضور نے۔ فرمایا علی تیری آنکھ پہ لگاتا ہوں، اس آنکھ سے ابو بکر کی ایڑی کو دیکھ دیکھ کے پیچھے پیچھے چلتے جانا۔ نہیں سمجھی بات ہے؟ اور کملی والے نے صدیق کی ایڑی پہ لگائی، علی کی آنکھ پہ لگائی، علی کہتا میری آنکھ ٹھیک ہوگی، صدیق کہتا میری ایڑی ٹھیک ہوگی۔ فرمایا علی جو میری لعاب سے تیری آنکھ ٹھیک ہو گئی نا، اس آنکھ سے ایڑی کو دیکھ کے پیچھے پیچھے چلتے جا۔ تینوں تو گل سمجھ نہیں، بھنگ پینے والوں کی گل سمجھا۔ سبحان اللہ۔ سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ۔ اب میں سارا عنوان چھوڑتا ہوں۔ دنیا سے جانے لگے، جب دنیا سے جانے لگے رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ، حضرت اسامہ کو ایک لشکر دے کے روانہ کرتے رحمت کائنات، جاؤ صحابہ کو ساتھ لے کے حملہ کرو۔ ابھی مدینہ سے باہر نکلتے ہیں، ابھی نکلے تھے مدینہ سے کہ رحمت کائنات بیمار ہو گئے۔ اب دو رائے ہوگی، حضور تو بیمار ہو گئے، حضرت اسامہ نے وہاں ڈیرا ڈال لیا، اور اللہ کی شان ہے کہ رحمت کائنات اسی بیماری میں اللہ کے دربار میں جنت اعلی میں پہنچ گئے۔ صحابہ سوچنے لگے اب کیا کریں، اسامہ کو واپس بلایا جائے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں واپس بلایا جائے، اور صحابہ کہتے ہیں واپس بلایا جائے۔ سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، فرمایا لوگوں یاد رکھو، تم کہتی ہو کہ اگر وہ لشکر واپس نہیں آئے گا مدینے پہ حملہ ہو جائے گا، یاد رکھو مجھے یہاں کے بگہار اٹھا کے لے جائیں، میں اس لشکر کو واپس کبھی نہیں آنے دوں گا جس لشکر کو میرے پاس محمد عربی نے روانہ کیا۔ یہ ہے محمد عربی کی محبت، اور یہ ہے اطاعت رسول، یہ ہے نبی کی محبت میں صدیق ڈوبا ہوا۔ اس لشکر کو میں واپس نہیں آنے دوں گا جسے روانہ کس نے کیا ہے؟ سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ نے روانہ کیا، اس کو میں واپس نہیں آنے دوں گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ابو بکر مدینے پہ حملہ ہو جائے گا۔ سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں اے عمر میری بات سن، جب تو جہالت کے زمانہ میں ہوتا تھا کتنا سخت ہوتا تھا، عمر تجھے آج کیا ہو گیا، اتنا نرم دل ہو گیا، بزدل ہو گیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، اتنی سخت بات کرتا ہے ابو بکر صدیق۔ مدینہ خالی ہو گیا ہے، لشکر اسامہ کے ساتھ ہے، اگر مخالفین نے مرتدین نے لوگوں نے حملہ کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ لیکن صدیق اپنا ڈٹا ہوا ہے موقف کے اندر، کیوں؟ میرے رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ نے بھیجا اسامہ کے لشکر کو، میں کبھی واپس نہیں آنے دوں گا۔ یہ ہے اطاعت پیغمبر۔ آخر
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں جا کے مسجد میں بیٹھ گیا، شرح اللہ صدری کما شرح اللہ صدر ابی بکر، میرا سینہ میرے اللہ نے اسی طرح کھول دیا جس طرح صدیق اکبر کا اللہ نے سینہ کھولا ہے۔ اور مجھے بات سمجھ آ گئی، آج میں ان کو واپس بلاؤں تو یہ ٹھیک نہیں۔ اور یہ جملہ اس وقت بھی حضرت عمر نے کہا تھا جب صدیق اکبر نے کہا تھا زکوٰۃ دینے والوں نے انکار کیا تو میں اس وقت بھی ان کے ساتھ جہاد کروں گا۔ اس مقام پہ بھی سیدنا فاروق اعظم نے کہا تھا اے صدیق اکبر مجھے یہ بتا، جو کلمہ پڑھتے ہیں ہمارے کعبہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ جہاد کیسے کرنا جائز ہے؟ اس وقت بھی جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا عمر یاد رکھ، آج یہ زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں، کل نماز کا انکار کریں گے، پرسوں روزے کا انکار کریں گے، پھر حج کا انکار کریں گے، یہ تو دین الہی بالکل ختم ہو جائے گا۔ یہاں بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں شرح اللہ صدری کما شرح اللہ صدر ابی بکر۔ اس وقت بھی مجھے یاد آیا کہ سیدنا صدیق اکبر کا موقف بالکل ٹھیک ہے۔ کئی مقامات پر سیدنا فاروق اعظم آڑے آتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ نے ایسی فراست عطا فرمائی تھی، وہ سمجھاتے تھے، سب صحابہ پہ سکوت طاری ہو جایا کرتا۔ ایک اور مقام آیا، وہ کون سا مقام؟ دنیا سے سرکار دو عالم چلے گئے، رخصت ہو گئے، وفات پا گئے۔ سب سے دنیا میں پہلا جو جھگڑا ہوا اللہ کی زمین پر وہ کیا؟ توجہ ہے، میں تقریر ختم کرنے لگا ہوں، دماغ ذرا میری طرف کرو۔ پہلا جھگڑا کون سا کھڑا ہوا حضور کے جانے کے بعد؟ پہلا جھگڑا یہ شروع ہوا، کھڑا ہوا جھگڑا کہ نبی پاک کو دفن کہاں کیا جائے، کہاں دفن کیا جائے؟ کسی نے کہا جی بیت المقدس لے جایا جائے، وہاں انبیاء کا مدفن ہے۔ ایک گروہ نے کہا جی مکہ میں لے جایا جائے، وہاں پیدا ہوئے حضور۔ ایک گروہ نے کہا کہ جنت البقیع میں دفن کیا جائے رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ۔ اپنی اپنی رائے لوگوں نے دی۔ فقام ابو بکر، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، فرمایا تم سب اپنی اپنی رائے دے چکے ہو، اب میری بات سنو، میری بات سنو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو، سمیت رسول اللہ، میں نے اللہ کے نبی سے کیسے سنا تھا کہ جہاں نبی کی روح کف السری سے پرواز کرتی ہے، جہاں نبی کا روح قبض کیا جاتا ہے، اسی مقام پہ نبی کو دفن کیا جاتا ہے۔ جب سیدنا صدیق اکبر نے یہ بات کہی، میرے دوستو پھر چاہیے تھا نا علی کہتا میں نہیں مانتا، چاہیے تھا فاطمہ کہتی میں نہیں مانتی، چاہیے تھا عباس کہتا میں نہیں مانتا، لیکن اللہ کی قسم سارے صحابہ میں سے ایک ایسی آواز نہیں آئی جس نے سیدنا صدیق اکبر کی بات کو رد کیا ہو۔ انہوں نے کہا کہ ابو بکر بالکل ٹھیک کہتا ہے، تو پھر باقی جگہ پر بھی ابو بکر کی بات مان جاؤ نا، ٹھیک کہتا ہے۔ وراثت کے موقع پر بھی ابو بکر ٹھیک کہتا ہے، نبی نے ٹھیک کہا، ہم لا نورث ہو، ہمارا کوئی وراثت نہیں، کسی کے ہم وارث نہیں بنائے جاتے، ہم کسی کے وارث نہیں۔ یہاں بھی مانو نا، دفن کے وقت جو مان لیا دوسرے مقامات بھی مانو۔ تو میرے دوستو بزرگوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا حضور کی جہاں روح قبض کی گئی ہے وہاں دفن کیا جائے گا، اور جہاں روح قبض کی گئی وہ جگہ کون سی تھی؟ وہ حجرہ ہے۔ ماشاءاللہ آپ تو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ وہ حجرہ ہے اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ جب دنیا سے گئے یہاں عائشہ کی گود تھی، غار میں صدیق کی گود تھی، یہاں صدیقہ کی گود تھی۔ یہ گھرانہ کتنا عجیب ہے۔ کوئی اونٹنیاں تیار کر رہا ہے صدیق اکبر، کوئی نوکر مال لا رہے ہیں، کوئی بچیاں وہ اپنے کپڑے پھاڑ رہی ہیں، کوئی ذات النطاقین بن رہی ہے، سارا مال جان محمد عربی پہ قربان صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے قابل احترام بھائیوں، یہاں بھی ایسا موقع جب نبی پاک دنیا سے تشریف لے گئے، یہاں بھی حضرت فاروق اعظم کھڑے ہو گئے، کیا کہتے ہیں؟ میں اس کی گردن اڑا دوں گا جو یہ کہ محمد عربی فوت ہو گئے۔
بس محبت کی بنا پہ مغلوب الحال ہو گئے، محبت نے غلبہ کر لیا دماغ پر، تو اس غلبے کے اندر حضور کی محبت کی خاطر یہ بات سن نہیں سکے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یہاں بھی کیسا دلاسا دیا، کیسا سہارا دیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ۔ میرے قابل احترام بھائیوں، صدیق اکبر نے یہاں بھی سہارا دیا، اور جب حضور دنیا سے جانے لگے، جانے سے پہلے بھی صدیق اکبر کی شان پر حضور نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ، کیسا خطبہ ارشاد فرمایا۔ میں کہا کرتا ہوں، علماء کرام سے میری درخواست ہے کہ شان صدیق پر اور مضمون نہ بھی بیان کیا جائے، فقط یہ خطبہ، یہ محمد عربی کی تقریر اگر بیان کر دی جائے تو ساری تقریر ایک طرف، محمد عربی کی تقریر ایک طرف، جو شان صدیق پر میرے پاک محمد عربی نے، آپ سوچیں گے کہ صدیق اکبر کی شان پر محمد عربی نے بھی تقریر کی، تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ محمد عربی نے تقریر کی۔ اور یہ تقریر کہاں لکھی ہوئی؟ یہ تقریر لکھی ہوئی ہے بخاری شریف کے اندر۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں سنا دوں، کہتے نہیں نا؟ سنیے ذرا، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، بڑی مہربانی، اس محبت کی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سنیے میرے دوستو، علماء کی تقریریں تو آپ نے کئی سنی ہوگی، لیکن یہ مضمون شاید پہلی دفعہ کہ صدیق کی شان پر محمد نے تقریر کی، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور باقی میری تقریر اگر پسند نہ آئے ایک پاسے رکھ دو، اے میرے حضور کا خطبہ، میرے حضور کی تقریر شان صدیق پر، یہ لے لو۔ آئیے بخاری شریف پڑھتا ہوں۔ النبی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خاطب رسول اللہ، بخاری پڑھ رہا ہوں، بخاری، اور بخاری بھی ان کو آتی ہے جنہیں محمد رسول اکرم کی اتباع و اطاعت کا عنوان آتا ہے۔ سمجھ آئی بات ہے؟ انہاں بیچاریاں نے بخاری کی پڑھنی جنہاں نے سسی پنو تے ہی رانجے تو ماشاءاللہ موقع نہیں ملتا، فراغت ہی نہیں ملتی۔ آکھے میں نے رانجا رانجا کہندی تے میں آپوں رانجا ہوئی، آکھے سبحان اللہ۔ اے کوئی گل نہ سبحان اللہ دی، لیکن قسم اللہ دی کہتے نا سبحان اللہ۔ میں رانجا رانجا کہندی تے میں آپوں رانجا ہوئی، اگر جی سبحان اللہ، کیا بات عشق کی۔ تینو بخاری سناواں، میں کہا کرتا ہوں، بنا عشق محمد جو پڑھتے ہیں بخاری، وہ آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی۔ وہ سیف الملوک تو جان چھٹے تھے پھر بخاری شریف آپے، تے میں سیف الملوک دا بھی مخالف نہیں، لیکن جیڑی سیف الملوک دا حصہ میں پڑھدا ہونا اینا میرے بھائیاں نو پسند نہیں۔ تے تسی حیران ہوگے، تم بھی پڑھدا ہونا، میں تے پڑھ لینا کدی کدی، جی آکھو تے تھوڑا جا سنا دے میں۔ اے بڑے خوش ہوئے جی سیف الملوک دا نام سن کے، اے دا مطلب پرانی رمک آندی ہے۔ اللہ اور میرے دوستو بزرگو، جیڑی سیف الملوک دا حصہ میں پڑھنا اونا اے نہیں پڑھنا، میں نے بتایا نا، میں ہن تنوں سیف الملوک سنانا۔ ہائے کیا فرمایا، وہ جب شروع کر دینا جی میاں صاحب کیا فرماتے جی، ایویں شروع کر دینا۔ تے جے پسند آئے تے آ گل، ہو سکتا ہے تو شاہ نواز صاحب تقریر ریکارڈ کر رہے ہیں تے تو آ کے جی سیف الملوک تے نے سنائی نہیں، میں تینوں سنانا، پر میں اے کہنا مولوی نو آکھی اگلے جمعے اے پڑھ جڑی میں سیف الملوک دا حصہ پڑھیا ہے۔ پر میرا تجربہ ہے، میں چونکہ انہاں دا کورس کیتا ہے نا جی، میرا تجربہ ہے وہ نہیں یہ پڑھن گے۔ میاں صاحب کیا فرماندے نے، میاں صاحب فرماندے نے، ربا تیری اوٹ پناہ خدایا، تیری اوٹ پناہ خدایا، تے ہور نہیں کچھ سجدہ، تے جس دیوے نو آپوں بالیں قد کسے تھیں بجھدا۔ یہ در حقیقت قرآن میں پڑھنا، ایک آیت پڑھنا، اللہ فرماتے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ۔ او میرے میٹھے پاک محمد الرسول اللہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم، او میرے میٹھے محمد عربی، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، میرے میٹھے محمد
اگر اللہ تعالیٰ تجھے کسی پرابلم میں مبتلا کر دے وے، کسی مصیبت میں مبتلا کر دے وے، او میرے سونے پاک محمد عربی یمسسک اللہ بضر، اگر کسی تکلیف میں تجھے میں مبتلا کر دوں، فلا کاشف لہ الا ہو، میرے میٹھے میری دی ہوئی تکلیف کو دور کوئی نہیں کر سکتا مگر اکیلا خدا ہی کر سکتا ہے۔ تیری اوٹ پناہ خدایا اور نہیں کچھ سجدہ، تے جس دیوے نو آپوں بالے کد کسے تھیں بجھدا، خدا دی قسم جیڑے دیوے میرا خدا جلا دے وے انہوں کوئی بجھا تے جنوں بجھا دے وے سارے پیر مل کے بھی انہوں جلا نہیں کوئی سکتا۔ ایک کرنا مضمون اگلے ہفتے مفتی دن مسیح رہن دے، میرا نام ہٹا دے، تو بھی توحید شروع کر لیں۔ اچھا میرے دوستو بزرگو، آؤ صدیق اکبر کی عظمت پر رحمت کائنات کا خطبہ بنو میں صدیق کی شان پر میرے حضور نے تقریر فرمائی، اور یہ لکھی ہوئی بخاری شریف کے اندر اس حدیث کے راوی ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ خاطب رسول اللہ الناس، خاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس، لوگوں کو میری رحمت کائنات نے خطبہ دیا۔ کب؟ جب بیمار تھے، سبحان اللہ، جب بیمار تھے، ایسے بیمار ہوئے مسجد میں آ ہی نہیں سکتے، بہت بیمار ہوئے، لیکن بیماری کی حالت میں کہتے نہیں میں تو مسجد میں جاؤں گا۔ سبحان اللہ، ان جملوں پہ غور کرنا ذرا، ان جملوں کو بھول گئے تو ساری تقریر فیل ہو جائے گی۔ مسجد میں جاؤں گا، بیماری کی حالت میں مسجد میں آنا رسول اللہ کی سنت ہے، سمجھی بات؟ آپ کہتے ہیں میں بیمار ہوں، کیا مسجد میں جانا؟ اسی بیماری اگر میں آپ شفٹ ہو گئے تو پھر کیا بنے گا؟ شفٹ ہو سکتے ہیں نا؟ جو سیلاب میں مرے ہیں ان کو 2 دن پہلے پتا تھا ہم پر کیا حالت آنے والی ہے۔ ڈرنا چاہیے میرے اللہ سے، ان میں سارے غریب نہیں تھے، ان میں بڑے بڑے امیر لوگ بھی تھے، مال بھی گیا، اولادیں بھی گئیں، جانیں بھی گئیں، جانور بھی گئے، سب کچھ کیا، بڑے بڑے سرمایہ دار لوگ۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے میرے دوست۔ بیماری کی حالت میں میرے سرکار دو عالم فرماتے جاؤ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ میرے صدیق کو حکم کرو کہ وہ میرے مصلی پہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ سبحان اللہ، حیات طیبہ کے اندر کتنی نمازیں میرے صدیق نے پڑھائی ہیں، 17 نمازیں میرے صدیق نے پڑھائی ہیں محمد عربی کی حیات طیبہ کے اندر۔ سبحان اللہ، جو رسول اللہ کی حیات پاک میں امام بن جائے نبی کے مصلی پر، ابھی تجھے شک ہے اس کی عدالت پر، اس کی صداقت پر؟ میرے دوستو بزرگوں، فرمایا جاؤ ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے۔ میری تمہاری امی جان عائشہ کہتی اللہ کے میٹھے پیغمبر میرے ابو جان صدیق اکبر بڑے ہی نرم دل والے ہیں، فرمایا نہیں خاموش ہو جاؤ، جاؤ سے کہو نماز پڑھائے۔ مصلی پہ نماز پڑھا رہے، فرمایا علی میرا ایک بازو پکڑ، عباس میرا ایک بازو پکڑ، ایک پاسو تو پکڑ علی، ایک پاسو عباس تو پکڑ رضی اللہ عنہ۔ صدیق اکبر مصلی پہ کھڑے، علی لا رہے ہیں، عباس لا رہے ہیں، میرے حضور آئے۔ صدیق اکبر کو شک پڑا کہ سرکار تشریف لے آئے، صدیق اکبر نے ہٹنے کا ارادہ کیا، ہٹنے کا ارادہ کیا۔ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ مکانک مکانک مکانک، ابو بکر ٹھہر مصلی پہ، یہی تو دیکھنے آیا ہوں تیری امامت کا منکر کون ہے، دیکھ لیں دے بیٹھوں تیرا کون منکر ہے امامت کا۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ عظمت ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر حضور پہنچ گئے نا، ساتھ بیٹھ گئے، پھر ایسی حالت بنی، ایسا نقشہ بنا، صدیق میرے حضور کا مقتدی بن گیا اور لوگ میرے صدیق کے مقتدی بن گئے۔ تو یہ مقام تو صدیق اکبر کو رسول اللہ اور اللہ دے رہے ہیں میرے دوستوں۔ اب خطبہ سنو، تقریر سنو سرکار دو عالم کی۔ بیماری کی حالت میں رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ منبر پہ بیٹھ اور کیا فرما رہے ہیں؟
شان صدیق نے تقریر فرمائی، اور یہ تقریر دنیا سے جاتے ہوئے آخری ایام میں تقریر شروع کیسی ہوتی؟ فرمایا کہ ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عنده، لوگوں میرے اللہ نے بندے کو اختیار دیا، ایک بندہ ہے کوئی ایک بندہ ہے، اسے میرے اللہ نے اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا میں رہنا چاہے یا وہ میرے پاس آنا چاہے۔ ایک بندہ ہے، اور یہ بندہ کون ہے؟ حضور خود ہی۔ ان اللہ خیر عبدا، محبت سے ایک لفظ یاد کرو، اللہ نے ایک بندے کو مختار چن لیا ہے، اختیار دیا ہے، بین الدنیا، وہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے، وبین ما عنده، یا جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہاں جانا چاہتا ہے۔ اس بندے نے کیا کیا؟ فاختار ذلک العبد ما عند اللہ، اس بندے نے دنیا میں رہنا پسند نہیں کیا، بلکہ اس بندے نے اللہ کے پاس جو کچھ ہے اللہ کے پاس جانا پسند کیا ہے۔ اس بندے نے، سمجھ گئے نا؟ اور یہ جب جملہ میرے سرکار دو عالم نے بولا ہے، یہ کہاں لکھی حدیث؟ یہ بخاری شریف کے اندر لکھی ہوئی میں پڑھ رہا ہوں۔ جب یہ جملہ بولا، جب خطبہ شروع کرتے سرکار دو عالم، فبکا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر کی چیخیں نکل گئی میرے دوستو بزرگوں۔ حضرت ابو سعید کہتے ہیں فعجبنا لبکائہ، ہم نے صدیق اکبر کے رونے پر تعجب کیا، یہ کوئی رونے کی والی بات تو ہے نہیں، اللہ اکبر، یہ کوئی بات رونے والی تو نہیں ہے، یہ تو ایک بندے کا ذکر ہو رہا ہے، ایک بندے کا ذکر سرکار دو عالم نے فرمایا ہے کہ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے، اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ ان یخبر رسول اللہ عن عبد خیر فکان رسول اللہ والمخیر، ایک بندے کو، پھر ابو سعید خدری کہتے ہمیں بعد میں پتہ چلا، اور جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ وہ بندہ تو خود مخیر جناب محمد رسول اللہ جن کو اللہ نے اختیار دیا تھا، وہ بندہ سے مراد تو سرکار دو عالم خود تھے۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ اگر لفظ غلط ہو تو خدا کی قسم گولی مار دو۔ لفظ یہ ابو سعید خدری کہتے وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا، آئے میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، بخاری کے الفاظ ہیں، ابو سعید خدری کہتے وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا، خدا کی قسم ہم سارے صحابہ سے زیادہ علم والا ابو بکر صدیق تھا۔ سارے صحابہ یہ بات سمجھ ہی نہیں سکے، اور اکیلا صحابہ میں وہ صدیق اکبر جس کے لیے اللہ نے چنا ہے، محمد عربی کی خدمت کے لیے، محمد عربی کی محبت کے لیے چن لیا ہے۔ ہم سب سے زیادہ عالمنا وکان ابو بکر عالمنا، ہم سب سے زیادہ عالم جو تھا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ابو بکر صدیق صرف عالم ہی نہیں تھے بلکہ محرم راز تھے، وہ جناب محمد عربی کی اداؤں کو سمجھنے والے تھے۔ اب یہاں تک بات پہنچی، اب میرے نیلسن میں بسنے والے بہت ہی پیارے مسلمانوں، اب سرکار دو عالم کا ذرا خطبہ سنو جو میرے صدیق کی شان میں بیان کیا جناب رسول اللہ نے صحابہ کے سامنے موت سے تھوڑا سا پہلے۔ آپ نے فرمایا فقال رسول اللہ، حضور نے فرمایا، سارے صحابہ تشریف فرمایا کہ وہ میرے پیارے صحابہ، تم سب نے میری محبت کے لیے تم سب ایوری ٹائم مستعد رہتے ہو، لیکن میری بات سنو، ان آمن الناس علی فی صحبتہ ومالہ ابو بکر نے اپنی جان اور جو مال جو میرے پر نچھاور کیا ہے، میں اس کا بہت شکر گزار ممنون ہوں۔ اللہ اکبر، میں ممنون ہوں صدیق اکبر کہ مال اور جان جو صدیق نے قربان کی میرے لیے، اللہ کے لیے، میں ممنون ہوں۔ دنیا سے جانے سے پہلے میں ممنون ہوں صدیق اکبر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وَلَوْ كُنْتُ، ہے توجہ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ لوگوں، میں نے دنیا کے انسانوں کو دیکھا ہے، اگر میں دنیا میں کسی کو اپنا دوست بنانا ہوتا تو میں صدیق اکبر کو بناتا۔
اگر میں دوست بنانا ہوتا تو میں صدیق اکبر کو بناتا، ولیکن اخوت الاسلام ومودتہ، لیکن اسلامی بھائی چارہ، اسلامی اخوت ہی کافی ہے۔ یہ دنیا سے جانے سے پہلے خطبہ ارشاد فرما رہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت پر، اور اگلا جملہ سنو، بخاری کا یہ جملہ ہے، سرکار دو عالم نے فرمایا میں جاتے ہوئے اعلان کرتا ہوں لا یبقین فی المسجد باب، مسجد نبی میں جتنے دروازے کھلتے ہو لوگوں سارے دروازے بند کر دیے جائیں، الا سدہ، سارے دروازے بند کر دیے جائیں، الا باب ابی بکر، دروازہ کھلا رہے گا تو میرے صدیق اکیلے کا کھلا رہے گا، باقی سارے دروازے بند کر دو۔ اور اس کے بعد میرے دوستو، آپ نے یہ سنی کبھی؟ اگر سنی ہے تو اللہ مبارک فرمائے، نہیں سنی آج سے یہ ذہن میں رکھو، صدیق وہ شخصیت ہے جس کی عظمت پر دنیا سے جانے سے پہلے خود محمد عربی خطاب فرماتے ہیں، سبحان اللہ۔ پھر وہ گھڑی آئی جب محمد عربی دنیا سے تشریف لے گئے۔ میں یہ سارا مضمون چھوڑتا ہوں، آخر میں پہنچ جاتا ہوں۔ دنیا سے تشریف لے گئے، یہ خطبہ ارشاد فرما کے صحابہ پر کوہرام برپا ہو گئے، حضور دنیا سے چلے گئے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار کھینچ لی، میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا جو یہ لفظ کہے محمد عربی دنیا سے فوت ہو گئے۔ مغلوب الحال ہو گئے فاروق اعظم رضی اللہ۔ تو میرے دوستوں صحابہ وہاں بھی سب خاموش ہیں، وہاں بھی اگر کسی نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور دیگر صحابہ کرام کو پیارے خطاب سے نوازا ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک وہ وقت تھا کہ منبر پہ سرکار دو جہاں صدیق اکبر کی شان بیان فرما رہے تھے، ایک وہ وقت آیا حضور دنیا سے تشریف لے گئے، صدیق اکبر صحابہ کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں اور دلاسا دے رہے اور مسئلہ سمجھا رہے ہیں۔ اللہ نے بہت عجیب و غریب انہیں فطانت سمجھ عطا فرمائی، حضور کی محبت میں مغرق ہو گئے تھے، فنا پھر رسالت ہو گئے تھے، نبی کی اداؤں میں فنا ہو گئے تھے۔ صحابہ کی عجیب کیفیت طاری ہے، عجیب حالت، نڈھال ہے کہ جیسے ساری دنیا اندھیر نگری ہوگی حضور کے بعد۔ اب یہاں بھی محرم راز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اب یہ منبر پہ کھڑے ہو گئے، اور پتہ انہوں نے کیا خطبہ ارشاد فرمایا؟ انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا میرے نبی کے صحابہ میری بات سنو، اے عمر میری بات سنو، میرے قریبا کیسا آپ نے تلوار پکڑی، میرے پاس بیٹھ، ایک تجھے بات سمجھا۔ یہاں بھی صدیق اکبر فرماتے ہیں، کیا فرمایا صدیق اکبر نے؟ ان اللہ امر محمدا وابقاہ، اے عمر اور اے صحابہ، اے نبی کے چاہنے والوں سنو میری بات، ان اللہ امر محمدا وابقاہ، محمد عربی کو اللہ تعالیٰ نے عمر عطا فرمائی، عمر کس نے دی؟ اللہ۔ وابقاہ، اور جتنا چاہا میرے اللہ نے انہیں باقی رکھا، حتی قام دین اللہ، یہاں تک کہ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ نے اللہ کا دین قائم فرمایا، اللہ کا دین، وَأَظْهَرَ أَمْرَ اللَّهِ، اللہ کا دین قائم کیا اور دین کو غالب کیا، اللہ کے حکم کو غالب کیا، وَبَلَغَ رِسَالَةَ اللَّهِ، اللہ کا پیغام جناب محمد رسول اللہ نے پہنچا دیا، وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، نبی کریم نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ کا دین پورا پہنچایا، اللہ کا دین پورا قائم کیا، پہنچایا، میسج کمپلیٹ آگے پہنچایا، اللہ کا دین غالب کیا، رسالت پہنچائی، وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، بڑی دکھوں والی زندگی گزاری سرکار دو عالم۔ اے عمر میری بات سن،
میری بات سن، توجہ کر. ومن کان یعبد اللہ حی ومن کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جو کوئی محمد کی پوجا کرتا تھا وہ تو دنیا سے چلے گئے. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ ہمیشہ زندہ ہے، اس پہ کبھی موت نہیں آئے گی. عمر میری بات سن، توجہ کر. ایھا الناس، اے لوگو، اے محمد کے چاہنے والوں، اے صحابہ کرام، ایھا الناس واعتصموا بدینکم، اللہ کا دین مضبوطی سے تھام لو. آپ بھی کوشش کریں اللہ کے دین پر اللہ میں استقامت نصیب فرمائے. اللہ کا دین تھام لو. وتوکلوا علی ربکم، اپنے اللہ پہ توکل کرو اور اللہ کا دین اپنے تھام لو ہاتھوں کے ساتھ. فإن دین اللہ قائم، اللہ کا دین قائم ہونے کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے. اللہ کا دین قائم رہے گا. وکلمتہ باقیۃ، اللہ کا کلمہ باقی رہنے والا ہے. وإن اللہ ناصر دینہ، اللہ تعالیٰ خود اپنے دین کی حفاظت فرمائیں گے. وہ معز اہلہ، اور دینداروں کو اللہ خود اپنے دربار سے عزت عطا فرمائیں گے. اے میرے عمر، اے میرے پیارے یار فرینڈ، میری بات سن. کیوں بے صبری کرتا، کیوں تلوار تو نے پکڑی؟ وَإِنَّ كِتَابَ اللَّهِ بَيْنَ أَظْهُرِنَا، عمر میری بات سن، یہ اللہ کی کتاب قرآن حکیم ہمارے پاس موجود ہے. وَفِيهِ نُورٌ وَشِفَاءٌ، یہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے. عمر تلوار چھوڑ دے، غصہ چھوڑ دے، اپنی طبیعت کو ذرا سنبھال. یہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے. وَكِتَابُ اللَّهِ بَيْنَ أَظْهُرِنَا، اللہ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے. اس کتاب کے اندر روشنیاں اللہ نے رکھی ہیں، ہدایت کے اللہ نے خزانے رکھے ہوئے ہیں. میرے دوست بزرگوں، پہلا خطبہ میرے سرکار دو عالم کا جو عظمت صدیق پہ حضور نے فرمایا، اور یہ مہر معراج سیدنا بادشاہ وفا سیدنا صدیق اکبر نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خطبہ دیا، صحابہ کو یہ سمجھایا. تو میرے دوستو، یہ وہ ذات گرامی ہیں جو فنا فی الرسول تھے، رسول اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے. آخر وہ دن آیا کہ رسول اللہ کے بعد اللہ نے انہیں وہ خلافت کا درجہ عطا فرمایا جو حضور نے اشاروں میں بات کی تھی کہ میری موجودگی میں نماز ابو بکر صدیق پڑھائے. پھر خلافت حضور کے بعد صدیق اکبر کو ملی، اور 2 سال 3 مہینے یا 2 سال یا 7 مہینے اور 13 دن رہ کے کامیاب خلافت اور اللہ کا دین کامل پہنچا کر اس دنیا سے تشریف لے گئے. جمادی الثانی کی 17 تاریخ یا 21 تاریخ کو چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے انہیں جو مقام عطا فرمایا، رسول اللہ نے خود اس مقام کو بیان کیا. قرآن کے اندر خود اللہ نے بیان کیا کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کا سچا رسول. والذین معہ، لوگوں وہ لوگ جو محمد کے ساتھ ساتھ تھے. کون ساتھ تھے؟ بدر میں کون تھے؟ احد میں کون تھے؟ خندق میں کون تھے؟ حدیبیہ والے دن کون تھے؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کا سچا رسول، اور وہ صحابہ جو محمد کے ساتھ ساتھ. کیسے ساتھ ساتھ؟ میرے دوستو بزرگوں، یہ وہ قدوسیوں کی جماعت ہے. صحابہ وہ جمعیت قانتہ ہے، صحابہ وہ ملت اسلامیہ ہے، صحابہ وہ نفوس قدسیہ ہے، وہ جمعیت قانتہ ہے، وہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی زندہ پیکر، وہ جیش خدا مست ہے، اور وہ لشکر خدا گاہ، وہ محمد عربی کے کابینہ کے وزراء، اور وہ مکتبہ مصطفی کے وزراء کے احترام زا. محمد عربی نے جنہیں خود تیار کیا. میرے دوستو، ان میں سے کوئی بیمار ہو جائے محمد خود عیادت کے لیے جاتے تھے. ان میں سے کوئی فوت ہو جائے جناب محمد الرسول اللہ خود جنازہ پڑھ کے کہتے تھے اللہم اغفر لہ. محمد شمع ہے تو صحابہ پروانے ہیں، محمد اصل ہے تو صحابہ مرید ہے، محمد امام ہے تو صحابہ مقتدی ہیں، محمد ولدوالین کہتا تو آمین صحابہ کرام کہنے والے ہیں. وہ بدر میں ساتھ،
وہ احد میں ساتھ، وہ خندق میں ساتھ، اور اب وہ قبر میں بھی ایک ساتھ اور دوسرا بھی ساتھ، قبر میں بھی ساتھ. تم کیسے ان کو دور کر سکتے ہو؟ سارا ایران کا پیسہ لگا لو، پیٹ 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 دے مار جاؤ. میں نے کہا جی یہ پٹنے کیوں نہیں؟ میں کہ دیکھو جی، میں اگر کسی کو جوتی ماروں یا ڈنڈا ماروں تو یہ ہے نا گناہ، ٹھیک ہے نا، مقدمہ ہو جاتا ہے نا. اللہ نے سزا کیا دی ہے؟ تم خود اپنے آپ کو جوتیاں تلواریں مارو تاکہ مقدمہ ہی نہ ہو سکے دنیا میں. در حقیقت ایک مقدمہ ہوا تھا، اس میں ہارے ہیں، اس کے غم میں فرمایا خود جوتیاں مارے. میں تو کہنا ہوں نا، میں کبھی غصہ نہیں کرتا، ہمارے علماء کرام بہت غصہ کرتے ہیں. میں تو دعا کرنا اللہ کرے نانکیاں نو بھی پٹو تے دادکیاں نو بھی پٹو، چھوٹیاں نو بھی پٹو تے وڈیاں نو بھی پٹو، بچیاں نو بھی پٹو تے مردہ بڈھیاں نو بھی. اللہ کرے قیامت تک پٹو پٹتے رہو. اور اللہ کی قسم یہ میں نہیں کہتا، یہ تو حضرت زینب نے ایک میدان کربلا میں کہا تھا، میرے بابا میرے ویر کو کس نے مارا؟ خود مار کے تم خود پیٹتے روتے ہو، جاؤ میں بددعا کرتی ہوں قیامت تک پیٹتے. یہ تو سزا دی ہے اللہ سبحانہ و تعالی. دعا کریے اللہ تعالیٰ صحابہ کا ہمیں سچا تابع دار بنائے. محمد عربی کون؟ وہ کائنات کے خلاصہ. محمد عربی کون؟ کائنات کے خلاصہ. سبحان اللہ. خدیجہ الکبریٰ کون؟ اس نے رفاقت کو نیا مفہوم دیا. عائشہ صدیقہ کون؟ 2210 مسئلے ہمیں سمجھا کے دنیا سے چلی گئی. حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، سیدہ فاطمہ، حسن حسین، گلے گلزار محمد پہ لاکھوں سلام و درود. اور میں چھوٹے چھوٹے جملے بول رہا ہوں، یہ جملے 4 سے گھنٹے کی تقریریں ہیں میرے دوستو. پتہ نہیں آپ یہ جملوں کو سمجھ رہے ہو کہ نہیں. سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ، سیدہ رقیہ. لیکن یہ تینوں کو چھوڑیں گے، ایک بی بی فاطمہ کو یاد کریں گے. 3 صحابہ کو چھوڑیں گے، ایک علی کو یاد کریں گے. یہ پنجابی کی تسی ذمہ دار لوگ ہو. اکھے جی دودھ کتنے تھنا چو نکلتا ہے؟ 4 چو. تے چونا میں اکو ہی ہے، کیوں تینہ وچ موڑا ہے. میں چونکہ پینڈو بندہ تے مثالاں نہ گلاں سمجھانا. کنے تھنا چ دودھ نکلتا ہے؟ اور 4 وچوں. ٹھیک ہے، امامہ والے نے یہ گل کرنا نہیں سمجھے بات ہے؟ اور سمجھے گل ہے؟ اور کتنا بھی دودھ نکلتا ہے؟ 4 چوں. یہ 2 قسم دے ایسے لوگ نے، یہ 2 ہی کہتے جی تینوں وچ موڑا ہے تے چونا اکو. اچھا وہ چوتھا لڑتا؟ صدیق اکبر نے کیا گوایا ہے؟ فاروق اعظم نے کیا گوایا ہے؟ عثمان غنی نے کیا گوایا ہے؟ تو ابو بکر کون؟ ہاں میں تین نبی کی بنیاد کا بھی ذکر کر رہا ہوں. سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ، حسن حسین. میں کہتا ہوں گلے گلزار محمد پہ لاکھوں سلام. ٹھیک سمجھ گئے بات؟ آگے چلتا ہوں. صدیق، تاریخ وفا حضرت صدیق پہ نازا. وہ سمجھ گئے جملہ؟ تاریخ وفا حضرت صدیق پہ نازا. عمر اے تم من آیت اللہ، عمر کی آواز حق کے آذان ہے. ان جملوں کو سمجھنے میں کچھ ٹائم لگے گا. عمر اے تم من آیت اللہ. اور حضرت عثمان، خون رگے عثمان سے سرخی ہے شفق کی. علامہ صاحب یہ جملوں کو سمجھانا ان کو بعد میں کیا کہہ رہا ہوں. میں 10 گھنٹے کی تقریر کر رہا ہوں ان جملوں کے اندر. عثمان، خون رگے عثمان سے سرخی ہے شفق کی. آپ ان کو سمجھائیں. خون رگے عثمان سے سرخی ہے شفق کی. علی کون ہے؟ شجاعت کو جناب علی پہ ناز ہے. سبحان اللہ. شجاعت کو جناب علی پہ ناز ہے. جناب خالد کی تلوار نے باطل کا جگر کاٹ کے رکھ دیا. اور میرا پاک محمد عربی کبھی بادل کے سائے میں، کبھی دل کی خلوت میں، پھولوں کی نکہت میں، پھول کی وہ گلاب کی پنکھڑی میں، اور کبھی دل کے آئینہ میں، کبھی فکر و تأمل میں حضور سرور کائنات کا جلوہ نظر آیا. وآخر دعوانا الحمدللہ. آپ حضرات کا بہت شکریہ.
شکریہ نواز شاہ نواز صاحب کا اور دیگر میرے بھائی جان اسلم صاحب، باقی سب جماعت کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ناچیز کو یاد فرمایا. جو کچھ عرض کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. صحابہ کو دل و جان کے ساتھ ہم اپنے دل و نگاہ میں ان کو جگہ دیں اور ان کے مطابق زندگی بسر کریں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور آپ لوگوں نے بڑی محبت سے باتیں سنی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو اجر جزیل سے نوازے. Find all these talks on our website.